السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں جمشید علی قادری آپ لوگوں کو بار بار یہ درخواست کر رہا ہوں، اس بچی کے تعلق سے بار بار آپ تک ویڈیو پہنچ رہی ہے، اور آپ لوگ ذرا سوچیں کیا وجہ ہے جو بار بار ویڈیو پہنچ رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی جو بار بار اتنی گزارش کی جا رہی ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا۔ تو بات کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، بس اتنا خیال رکھیے کہ اگر آپ کے گھر کی بچی ہوتی یا آپ کے گھر کی کوئی اس طریقے سے بیماری میں مبتلا ہوتی تو آپ لوگ کیا کرتے؟ اور اللہ نہ کرے کہ کسی گھر میں ایسی نوبت آئے، بس یہی دعا ہے۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، بار کوڈ دیا جا رہا ہے، فون نمبر دیا جا رہا ہے، کسی بھائی کو ڈیٹیل چاہیے تو وہ فون کر سکتا ہے، وہ فون پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا، زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ سمجھدار ہیں آپ لوگ، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس آڈیو کے تعلق سے۔ تو یہ ایک رافضی امام ہے، اس کا نام حیدر کر کے ہے، محلے میں بڑا فتنہ بپا کر رہا تھا یہ، اور الحمدللہ آپ گفتگو سنیں گے تو حوالے تو بہت سارے موجود ہیں، لیکن سارے حوالے ریکارڈنگ میں لگائے نہیں جا سکتے۔ کچھ مین جو حوالے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ باقی اگر کسی بھائی کو حوالوں کی درکار ہو تو وہ مجھ سے پرسنل میں لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس ریکارڈنگ کو سنیے کہ ان راوضیوں کی منطق سنیے، ان راوضیوں کے خیالی پلاؤ سنیے، اور ان راوضیوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے گالی گلوز اور بدتمیزی کے اور تہمت لگانے کے۔ تو ریکارڈنگ کو سنیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اس بچی کے تعلق سے جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے، خیال رکھیے کہ اس بچی کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، ہاں جمشید بھائی، السلام علیکم۔ میں کہا حیدر صاحب، اگر دیکھو آپ کو بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو گفتگو کرنے کا ایک طریقہ کار بنائیے۔ آپ اپنی بات کو بولیے، پھر میری بات کو سنیے، میں آپ کی صحیح۔ بات کو سنوں۔ آپ ادھر سے بڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں تو بات پھر سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ پھر ایسی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے تو پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بڑبڑاتے رہیے۔ آپ اور بتائیے کیا حال چال؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب بڑھیا؟ تو کس کو لائن پہ لیا آپ نے؟ کس کو لائن پہ لیا آپ نے؟ لائن پہ ہاں، ایک چلا گیا لیکن کاٹ کے فون۔ نہیں، فون کاٹا تو نہیں ہے، لائن پر ہے۔ لائن پر ہے کوئی؟ ہوں اچھا رکو، ایک منٹ کاٹتا ہوں اس کو میں۔ اس میں تو دکھا رہا ہے چلا گیا وہ کٹ کے۔ یوسف صاحب لائن پر ہیں آپ؟ ہاں جی، ہیلو۔ ہاں، تو ان سے ایک اصول بنائیے کہ کیا آج یہ کیا موضوع لے کر کے آئے۔ پچھلی بار تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع لے کے آئے، جس پہ ان کی پٹائی ہوئی اچھے سے۔ تو آپ نے تو وہ بھی جواب نہیں دیا نا جمشید میں بھائی۔ نے تو جواب آپ کو دے دیا، آپ اس میری سے کچھ بات کا نہیں جواب آپ نہیں کے دے رہے تھے۔ پاس۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک منٹ ابھی آپ آپ وہی کہہ رہے ہیں جو سنیے 3 منٹ بات کریے۔ سنو، 2 منٹ کی ٹرن رکھو، 2 منٹ کی ٹرن رکھو۔ آپ اپنا 2 منٹ بول کر کے خاموش ہو جاؤ، پھر مجھے بولنے دو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی بات کو رکھ کے خاموش ہو جائیے، پھر میری بات کو سنیے۔ ایسے یہ بات والا کرنے کے اصول تو ایک قائل بار ہیں آپ؟ بنایا تھا، لیکن آپ نے تو نہیں، وہ تو اصول سنیے، آپ نے ایک توڑا، بار آپ نے یہ والا اصول آپ نے بنایا توڑا، تھا، اس اصول کے آپ نے بعد توڑا، اصول آپ نے نے 2 توڑا۔ منٹ کے لیے بولنا شروع کیا تو آپ 4 منٹ بولے تھے یوسف لگاتار۔ بھائی گواہ ہیں، اصول توڑ اصول کس دیتے نے ہیں توڑا آپ، تھا؟ خود یوسف اصول بھائی، بناتے ہو پھر توڑ دیتے ہو۔ یوسف بھائی، اصول کس نے توڑا تھا؟ آپ گواہ ہو، دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں۔ کس نے توڑا تھا اصول؟ تو بولو یوسف بھائی، بتاؤ ان کو یار کس نے توڑا تھا اصول؟ کس میں نے نے توڑا توڑا تھا اصول یوسف بھائی؟ اصول کیا انہوں نے تو وہ میرے والوں سے جو دن بات کری تھی ہم نے رات ہاں کو۔ ہاں 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 ہاں، وہ حدیث پیش کرنے کی بات ہوئی تھی، حدیث پیش کر دی تھی انہوں نے، تبصرہ کر دیا تھا اس کو۔ ہاں، اور میں جب تبصرہ کر رہا تھا تو یہ بڑبڑ کرنے لگے۔ جی 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 جی، ہاں اصول وہ انہوں نے خود ریکارڈنگ ہے توڑا، کہ انہوں نے اصول انہوں نے خود توڑا اور یہ بھاگ گئے۔ اصول انہوں نے خود توڑا، پھر بھاگ کر کے یوسف بھائی انہوں نے فون نہیں اٹھایا، آپ نے بھی کال کیا، میں نے بھی کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ جی جی دیکھیں اب جھوٹا الزام ہم پہ لگا رہے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یوسف بھائی ذرا آمین بول دو۔ آمین ثم ثم آمین۔ آمین۔ چلو،
हाँ अब बताओ, मैं भी बोलता हूँ आमीन। जो आमीन, झूठ सुनो बोल आमीन। रहा है, जो बड़बड़ करके फोन हाँ। काट के भाग गया था, और हम जब फोन करे तो हाँ, फोन नहीं हाँ। उठा रहा था, हदीस पेश करके तबसरा अभी करके बड़बड़ा के मैं भी भाग किया गया था, था, वही तो जो बड़बड़ करके और भाग हम गया पे था, उसको इल्जाम झूठ लगा बोला। रहा है कि तुम बोलने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे झूठों पर अल्लाह की लानत। तो आमीन बोलो। हाँ, तो 2 दिन पहले जो भागा था नहीं बर्बाद, आमीन उससे बोलो, मेरा पहले निकलना आमीन था। बोलो, पहले आमीन आमीन बोलो बोलो, भाई। आमीन बोलो यूसुफ भाई। आमीन बोलो भाई। तुम बोलो, तुम बोलो, आमीन आमीन। तुम बोलो, तुम बोलो। हाँ, हाँ, सही है, बस अब ठीक हैदर है, साहब बस आप ठीक भी है, तो बस बोल ठीक है, दो, हो गया। हैदर साहब आप हो भी गया, तो बोल दो, हो गया, हो गया। हैदर हो साहब गया। ऐसे कैसे हो गया, आप भी तो बोल दो। तो आप भी बोलो वो ना, 2 झूठ दिन पहले बोलते जो हुए उसको शर्म बड़बड़ा नहीं के आती फोन काट के तुम्हें? भागा, जिसको तुम्हारे अल्लाह की मुंह में लानत। लकवा नहीं मारता है झूठ बोलते हुए? हैं? अपना इल्जाम दूसरे पे नहीं मारता थोपते तो हो। इसलिए तो सच बोलता हूँ, तभी तो नहीं मारता। मैं यही तो कह झूठ झूठ। आमीन तो बोलो एक बार, तो लकवा मारेगा। आमीन बोलो। आप भी बोलो ना आमीन। मैंने तो बोल दिया आप भी आमीन। बोलो आमीन। झूठों पर अल्लाह की लानत हो, मेरी वाली बात आमीन की आमीन बोलो। बोलो। मेरी, हाँ, झूठे पे अल्लाह की लानत, आमीन। अबे तो वो उस झूठ पर आमीन बोलना जो मैंने बोला, कि जो हदीस पेश जो करके जो तब किरा करके बड़बड़ करके फोन काट के भाग गया, जो यूसुफ भाई का फोन नहीं उठा रहा, मेरा फोन नहीं उठा रहा, उस पर अल्लाह की लानत हो, आप भी आमीन उस बोल। झूठ पे आमीन बोलो ना, जिसको मैं बोल रहा ये हूँ देख रहे कि हो आप यूसुफ झूठ पे भाई, अल्लाह की कितना लानत बड़ा बोलो। झूठा है यार ये। रावजी और झूठे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, 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 ऐसी कोई बात चलो नहीं है भाई। बात करोगे, दो जैसे दो आप मिनट की फंसते टर्न हो, पे मैं भी बात फंसता करोगे, हूँ, लेकिन कुछ बातें दो मैं ठीक दो बोलता हूँ, मिनट आप की भी, टर्न पे और बात मैं ठीक करोगे, ठीक बोलता हूँ। 2-2 मिनट की टर्न पे बात किसी और करोगे, मौजूद तो 3-3 मिनट की टर्न पे बात करो। कर दो लो, दो मिनट 2-2 मिनट, बिल्कुल कर लो, हाँ 2-2 मिनट। कर लो, 2-2 मिनट की टर्न पे बात कर लो, करोगे। कर लो, कर लो। और अगर मेरे बीच में तुम इसमें बोले, दुकानदार सुनो आप 2 सुनो मिनट सुनो के लिए वसूल बनाओगे और सुनो फिर सुनो, अमल अरे नहीं करोगे सुनो आप। सुनो सुनो, अगर तुम मेरे बीच में बोले या मैं तुम्हारे बीच में बोला 2 मिनट यूसुफ भाई टाइम देख करके, तब भी कर देंगे, टाइम हो गया। अगर वो चुप नहीं हुआ या जी वो जी। उसके बीच में बोल गया, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता होगा। आमीन बोल दो जरा, आमीन। बोलो जरी। आमीन। हैदर साहब हाँ। दोनों में से चाहे जो बोलेगा वो कुत्ता होगा, 2 मिनट के है ना। बीच में अगर तुम मेरे बीच में बोल पड़े या मैं तुम्हारे बीच में, जब तक यूसुफ साहब ये नहीं कहेंगे टाइम हो गया, अगर तुम मेरे बीच में बोल पड़े तो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ते साबित हो जाओगे। और अगर आप बोलोगे तो अपने हाँ तो लिए। मैंने भी अपने लिए उसूल बनाया, ये उसूल दोनों के लिए है ना। दोनों के लिए है। चलिए, ठीक 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 है, ठीक तो यूसुफ साहब ठीक हो आपकी गया। आपकी जिम्मेदारी है, 2 मिनट जैसे ही हो आप उसको रोक देंगे, ठीक है। जी अगर जो कोई भी अपने टर्न पे झूठ बोलेगा वो अपनी टर्न में जवाब देगा उसका। हाँ अपनी टर्न में जवाब ठीक है। देगा, ठीक है, हाँ ठीक। ठीक है, ठीक चलो, और है। एक चीज और सुन लो, अगर मैं इनसे कोई सवाल करूंगा तो पहले ये सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद अपनी बात को रखेंगे। और अगर ये मुझसे कोई सवाल करेंगे तो मैं सवाल का मुकम्मल जवाब दूंगा, फिर मैं अपनी बात रखूंगा, ठीक है यूसुफ साहब। ठीक और है, अगर ठीक उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और अपनी बात को रखना शुरू किया तो उसकी शिकस्त हो जाएगी, ठीक है यूसुफ साहब। है। जी ठीक है, और बिल्कुल। अगर सामने वाले ने मुझसे कोई सवाल किया, मैं उसका जवाब ना दूं और अपनी बात को पहले रख लूं, तो मेरी शिकस्त हो जाएगी, ठीक है। एक बात और क्लियर कर दीजिए, मतलब जवाब अपने टर्न में देना, उसके टर्न में हाँ हाँ, देना जवाब। नहीं नहीं, जवाब अपनी ही टर्न में देना है। पहले हाँ जैसे ठीक है, मैंने ठीक। सवाल किया तो पहले उसको मेरे सवाल का जवाब देना है, जी जी, अपने फिर टर्न में अपनी उसको वजाहत जवाब करनी देगा। है। हाँ फिर अपनी वजाहत करनी है, जी जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है ठीक हैदर है। साहब, आप एग्री हैं? हूँ नहीं, हाँ बोलिए मुझसे कि हाँ मैं आपकी बात पे एग्री हूँ। जी हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल मेरी जान। चले, अच्छा यूसुफ साहब एक चीज बोलिए। और मैं आपको बता दूं। हेलो, मैंने इनको सामने बैठने का चैलेंज किया था, तो यूसुफ साहब जरा इनका एड्रेस निकालिए, इनके सामने चलेंगे, इनके सामने बैठ के बात करेंगे। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ किधर के रहते हैं हैं? आप? सामने उमने ना हाँ? बैठो, क्यों सामने ना बैठने में बैठो, क्या तुम ऐसे ही दिक्कत है? बात करो। नहीं नहीं, असल मुनाजरो सामने बैठ के होता असल है। मुजाहरा सामने होता है, सामने से क्यों भाग रहे हो? आपसे डरता हूँ ना मैं। क्यों मैं डरते आपसे हो? डरता हूँ। क्यों डरते हो? डरता हूँ, ऐसे ही डरता अरे हूँ भाई, आपके आपसे मोहल्ले में डेंजर है ना बैठेंगे, अभी। आपकी आवाम अभी आप उजड़ेगी, बोलेंगे आपके तो देना साथ मुझे। खड़ी होगी, आप अपना हवाला पेश करना, मैं अपनी किताब पेश करूंगा, क्यों डरते हो? अभी आप एक हदीस से तो फरार हो जाते हो, तो अरे क्या अभी क्या कहाँ से मैं मुनाफा क्या फरार हो जाता करोगे हूँ? यार। फरार तो तुम्हें करूंगा मैं। तो जब अभी मैं 2 दिन फरार हो पहले जाता हूँ, फरार हुए, तुमको मुझे पता है ब्लॉक कि मैं किए हुए फरार हो मुझे। जाता हूँ, तो सामने बैठ जाओ। अभी 2 क्यों दिन यूसुफ पहले साहब, ब्लॉक किया हुआ है मुझे, अभी है तक कि नहीं ऑन यूसुफ? नहीं किया। बिल्कुल अरे सही यूसुफ बात, साहब, ये बिल्कुल। दुनिया भर के ऊट पटांग मैसेज आपको डालते हदीस हैं की व्हाट्सएप समझ पर, है, और मैं भी आपको हॉस्पिटल में हूँ, हदीस तो की मैं समझ कैसे है ना, इनकी आपको बातों कुरान की को मैं समझ बार बार है ना, मैसेज आपको आते हैं तो हदीस मैं की ब्लॉक समझ नहीं है ना, करूंगा? आपको बताओ। कुरान की समझ है। जी जी, बेफालतू के बिल्कुल। बेफजूल के परेशान मैसेज में करते मैसेज मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, बेफजूल के। हैं। खाली जमीन बैठे मेरे हुए हैं, कोई व्हाट्सएप पे काम मैसेज धंधा है करते नहीं, हैं। जी जी, दरगाह के मुजावर बन मेरे के बैठे व्हाट्सएप हैं पे खाली। करते हैं। चलो चलो चलो, छोड़ो वो सब, छोड़ो वो सब बकवास, छोड़ो, काम की बात करो। चलिए अपना दावा पेश करिए, चलो। दावे पे दलील हाँ, पेश करिए, क्या मौजू है वो बताइए। हाँ, माविया को मोमिन साबित करो। चलो अपना दावा पेश करो, दावे पे दलील पेश करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा लिया फकत सब्बनी, जिसने मुझे गाली दी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी।
ٹھیک ہے, یہ حدیث مانتے ہیں آپ؟ بولو بھائی. چلو ٹھیک ہے. تو معاویہ نے مولا علی کو گالی دی, ممبروں سے گالیاں دلوائیں. اس کے دور خلافت میں مولا علی کو گالی دی جاتی رہی, اور جو بھی گالی دیتا تھا وہ اس کو منع نہیں کرتا تھا, بلکہ ان لوگوں کو انکریج کرتا تھا وہ معاویہ کہ مولا علی کو گالی دو, ان کو سب و ستم کرو. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ اے سعد, تم ابو تراب کو برا کیوں نہیں کہتے؟ تو اس سے پتا چلا کہ وہ معاویہ جو تھا وہ مولا علی کو برا سے برا کہنے کو جائز سمجھتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے وہ جو مولا علی کو برا کہے, جو ان کو گالی دے, وہ گالی سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتی ہے, اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ کافر ہے, وہ منافق ہے. جی بولیے, 1 منٹ ہے اور. ٹھیک ہے بھائی, نہیں بس ہو گیا میرا, ہو گیا. ابھی آپ ان کو مومن ثابت کرو. میں نے ان کو کافر اور منافق ثابت کر دیا. بولو یوسف صاحب. کافر اور منافق ثابت کر دیا. ہاں, میرا ٹائم دیکھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین اکرام, یہ ایک ایسے واحد شخص ہیں جس نے یہ اصول بنایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری کی حدیث, حالانکہ انہوں نے حدیث کو پیش نہیں کیا, حدیث کو پڑھا نہیں, جبکہ اصول یہ تھا کہ جو چیز وہ پیش کریں گے جواب دعویٰ میں, اس کو پڑھنی ہے اور اس کو پیش کرنا ہے, ثابت کرنا ہے. انہوں نے حدیث پڑھی, تو میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ اس بخاری کی شریف کی جو حدیث ہے, اس حدیث کی جو شرح ہے وہ شرح اس پرکار ہے, دھیان سے سنیے گا, کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ یہ صحابی رسول بھی حضرت علی کو گالی بکتے ہیں. تو ان کی آزمائش کے طور پر حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو تم حضرت علی کو گالی نہیں بکتے. تو انہوں نے حضرت علی کے اوصاف بیان کیے, ان کا مرتبہ بیان کیا, اور آخری میں حضرت معاویہ کی زبان سے یہ نکلا تم نے بالکل حق کہا, یعنی تم نے بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے, تو یہاں وہ حدیث کی وضاحت ہو گئی کہ یہ ان کی آزمائش پہ طور پہ تھا. اب اگر اس حدیث کی سند پہ بات کریں گے تو اس کی سند میں اختلاف ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے یہ کہ انہوں نے ایک الزام لگایا کہ جو مولا علی کو گالی دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے مجھے گالی بکی اور وہ جہنمی. انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایجاد کر دیا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں. وہ حدیث کیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز تھے, تقریر کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے, واز کر رہے تھے. تو امام حسن کی طرف بڑھے اور انہوں نے ان کو گود میں اٹھایا جمعے کے خطبے میں, اور اٹھا کے کہا کہ میرا بیٹا حسن 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا, جبکہ بہت خون ریزی ہوگی. اب دیکھیے, جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کرائی تو ایک مسلمان کا گروہ حضرت امیر معاویہ کا تھا. 2 منٹ ہو گئے. ہاں ہو گئے. بولیے ادھر بھائی, ٹائم ہو گیا. جمشید بھائی, میں نے سن لیا آپ کی جو آپ بول رہے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ بیٹا, ٹھیک ہے, میرا یہ سید بیٹا جو مسلمان گروہ میں صلح کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا کہ اس مسلمان گروہ میں سے کون مسلمان ہوگا اور کون منافق ہوگا. ٹھیک ہے, اگر اس میں نام لیا ہو, نام لے کے انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو مستثنی کیا ہو کہ ہاں یہ ہے, یہ مسلمان ہے, اور بقیہ اس میں اور جو منافق ہیں ان کو الگ کر کے بولا ہو کہ یہ منافق ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو پورا گروہ بنا ہے تو اس لیے ہم مسلمان کا گروہ کہتے ہیں. اس طرح سے اس میں حدیث میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے بس بولا ہے کہ وہ مسلمان گروہوں کے بیچ صلح کرے گا, ٹھیک ہے نا, جس میں منافق بھی شامل ہوں گے. کیونکہ اگر کوئی منافق تبھی ہوگا جب وہ مسلمان ہوگا. اگر کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو وہ تو سیدھا منافق کہاں رہے گا, وہ تو کافر ہو جائے گا نا. وہ جو کھلے چیز کوئی عمل کر دے کھلے طور پہ, تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے بھائی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ منافقین تھے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ منافقوں کو مسلمان ظاہری طور پہ قرآن بھی کہتا ہے ان کو مسلمان بتایا, قرآن نے بھی, ٹھیک ہے نا. اس لیے اس حدیث سے یہ بالکل نہیں کلیئر ہو پاتا کہ معاویہ جو تھے وہ منافق نہیں تھے. ہاں بھائی بولو. یوسف صاحب ٹائم دیکھ لیجئے میرا. یوسف صاحب مارے گھٹنا پھوٹے سر. میں نے ان کو یہ کہا کہ بخاری کی حدیث پڑھو, انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ان کی کیا ہو گئی
کیا ہو گئی ان کی شکست۔ شکست. پہلے سوال کا جواب انہوں نے بخاری نہیں پڑھی، حدیث کو نہیں پڑھا، جبکہ میں نے حدیث کی وضاحت کی کہ حضرت امیر معاویہ نے خود کہا کہ اے صحابی رسول تم نے صحیح کہا، حق فرمایا، تو وہاں پہ ان کی آزمائش ختم ہوتی ہے. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا نام وہاں پر موجود نہیں ہے حدیث میں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہی کہا نا. تو جی اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں پہ حضرت امیر معاویہ مخاطب ہیں تو ان کی شکست ہو جائے گی. جی ٹھیک، چلیے. بالکل. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا جبکہ بہت خون ریزی ہو چکی ہوگی. اور اس پر آپ اٹھائیے اس حدیث کی شرح. اب اسی حدیث کی شرح کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کا اور ایک گروہ حضرت علی کا. کیوں؟ کیونکہ جب صلح ہوئی تو حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کو کئی ہزار درہم، یہ بخاری کی حدیث میں بھی موجود ہے، کئی ہزار درہم بطور تحفے میں دیے. ٹھیک ہے، اور امام حسن نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا. تو اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ وہ گروہ کس کا تھا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اصول بنایا کہ اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ حضرت امیر معاویہ کافر ہے. تو میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کافر ہیں، یہ ورڈ، یہ الفاظ اہل بیت سے، صحابہ سے، تابعی سے، تبع تابعی کی کتاب سے کسی ایک سے یہ ثابت کر دیں کہ کسی نے بھی حضرت ٹائم ہو امیر گیا. معاویہ کو کافر کہا ہے. ٹائم ہو یوسف صاحب، گیا. جی ہاں، کسی ایک سے یہ ثابت کریں گے، حوالہ دیں گے کہ کسی نے ان کو کافر کہا. جب کسی نے کافر کہا نہیں تو تم کافر کہنے والے کون؟ جواب دیں. جی جی جواب مانگیے ان سے ٹائم پہلے، ہو گیا. جواب مانگیے. ہاں بھائی جواب کیجیے. دیکھو بتاتا ہوں میں. دیکھو منافق جو ہوتا ہے وہ تو کافر سے ردی ہوتا ہے، اور میں نے ایسا نہیں کہا کہ وہ کافر ہے. ان کو کسی اہل بیت نے یا پھر کسی ایسے صحاب نے ان کو کافر بولا ہے، میں نے ایسا نہیں کہا. میں تو اس بات اس لیے بولا کیونکہ جو منافق ہوگا وہ تو کافر سے بڑھ کے ہوتا ہے نا منافق، تو آپ منافق کو کافر بھی بول سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ چیز میں نے بولی ہے. اور دوسری بات رہی جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین السلام کو انہوں نے تحفہ دیا، تو وہ جو تحفہ دیا تھا وہ صلح میں تھا، اور وہ کوئی تحفہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، وہ صلح میں یہ شرائط رکھی گئی تھی کہ اس بیت المال سے جو اہل بیت کا حق ہے وہ ان کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے نا، وہ جو پانچ شرطیں رکھی گئی تھی اس میں سے صرف ایک ہی شرط پہ عمل درآمد ہوا تھا، وہ یہی والی شرط تھی. تو اس کو یہ لوگ فضیلت میں بنا کر وہ اہل بیت سے ان کو محبت دکھاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ان کی پول پتی نہ کھلنے پائے. اور جو 4 شرطیں اس نے نہیں مانی، وہ مولا علی کو گالیاں دلواتا رہا. مروان نے گالی دی، وہ جو اس کا گورنر تھا مدینے کی مسجد میں آ کے، اور اس طرح سے چیزیں ہوئی. تو وہ سب کہاں لے کے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، حجر بن نبی کو قتل کیا، وہ سب کہاں لے کے جاؤ گے؟ جبکہ شرط میں یہ تھا کہ تم کسی بھی صحابی مولا علی کو یا ان کے دوستوں کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ ہی گالی دو گے میرے باپ کو منبروں سے، اور نہ ہی تو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرو گے. لیکن اس نے صرف ایک شرط کو مانی اور ساری شرطیں توڑ دی، جس کی وجہ سے وہ یزید خلیفہ بنا اور وہ کربلا واقع ہوئی. ٹائم ہو گیا تمہارا، ٹائم ہو گیا. کی وجہ سے ہوا تھا بھائی. یوسف صاحب، میرا جواب دوبارہ نہیں آیا. شکست ہو گئی. میں نے جو سوال کیا وہ جواب، اب اس نے یہ بیچ میں بول پڑا یوسف صاحب، حرامی ثابت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حرامی ثابت. چلیں، اچھا ایک منٹ پھر بیچ میں بول پڑا یوسف صاحب، پھر بیچ میں بول پڑا، اپنے ٹرن میں جواب دینا جو بھی. پھر بیچ میں بول پڑا یوسف صاحب، جب تم نے کہا تھا کہ ٹائم پھر بیچ میں بول پڑا. بولا تھا تب پہلے یہ حرامی ثابت ہو گیا اس کے پہلے والے ٹرن میں. ہو سکتا ہے آواز نہیں آئی ہے، لیکن بعد میں ایک سنو جناب، جب تم نے بات شروع کی تو میں نے ایک ورڈ بیچ میں نہیں بولا. نہیں، تو تم نے بات شروع نہیں کی تھی، تم نے بات شروع نہیں کی تھی، تم نے بات شروع نہیں کی تھی. حیدر صاحب بوکھلائیے مت، حیدر صاحب بوکھلائیے مت. تو تم نے بات شروع نہیں کی تھی، جب تم نے بات شروع کی تھی میں بیچ میں بولا تھا. یوسف صاحب دیکھو اس کو چپ کراؤ، یہ حرامی ثابت ہو گیا. اپنی باری میں ٹائم ایسے بھی ضائع ہوا ہے، ان کو چپ کراؤ، اپنی باری میں جواب دینا چاہیے. چلو، اصول تو اس نے توڑ دیا. اب یوسف صاحب، جب آپ نے مجھے بولا ٹائم ہو گیا تو میں نے بات پوری کر کے جب خاموش ہوا تو ان کے بیچ میں بولا تھا، نہیں بولا تھا نا؟ نہیں بولا تھا. چلیں، آپ دیکھیے، میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو کسی نے کافر کہا، تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، کسی نے نہیں کہا. پہلی چیز تو میری یہیں پر ہو گئی. اس نے اصول شروع میں کیا شرائط رکھے کہ حضرت امیر معاویہ کو مومن ثابت کرو، یہ رکھا تھا اس نے. اچھا، اس نے دوسرا سوچا چھوڑا کہ حضرت امیر معاویہ منافق ہیں. تو میں اس سے پھر یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کس نے منافق کہا؟ اہل بیت نے کہا؟
صحابی نے کہا، تابعی نے کہا، تبع تابعی نے کہا، اہل بیت نے کہا، وہ ثابت کرے گا یہ حوالوں کے ساتھ۔ اب اس نے اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات ڈال دی کہ وہ جو صلح ہوئی تھی اور جو تحفہ حضرت حسن نے لیا تھا تو وہ تحفہ صلح پہ لیا تھا۔ ابھی تو یہ کہہ رہا کہ اس صلح میں حضرت امیر معاویہ شامل نہیں تھے، اور ابھی اس نے اپنے منہ سے یہ رضامندی دے دی کہ وہ صلح کے طور پہ تحفہ لیا تھا۔ اس کا مطلب وہ صلح میں شامل تھے۔ چلے، اس کا جھوٹ یہی پکڑا گیا۔ اچھا، تیسری چیز یہ، میں پھر اس کو یہ کہہ رہا ہوں، ابھی اس نے جو منافق کا لفظ استعمال کیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ مدینے میں مروان نے گالی بکی، تو حضرت امیر معاویہ کوفہ کے گورنر اور مروان مدینے میں، تو یہ ثابت کر کے دے گا کہ مروان کو حکم حضرت امیر معاویہ نے دیا کہ تم حضرت علی کو گالی بکو۔ یہ پیش کرے گا، میرا سوال ہے، یہ جواب دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس نے جواب نہ دیا تو یہ کافر ہوگا۔ اب اس نے منافق کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اہل بیت سے دکھائے، تابعی سے دکھائے، تبع تابعی سے دکھائے، یہاں تک کہ امام بخاری، امام مسلم جو حضرت امیر معاویہ سے کیا کہتے ہیں حدیثیں لے کر کے آئے تو انہوں نے ان کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہی اس کو مسلمان ثابت کرنا اور جنتی ثابت کرنا ہے، صحابی رسول ثابت کرنا ہے۔ اب یہ اپنا اصول بنا کے لایا تو یہ اصول پیش کرے کہ منافق کس نے کہا۔ میرا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے مجھ کو پہلے، اپنی منطق نہیں، حوالے کے ساتھ، ٹھیک ہے یوسف صاحب؟ ابھی میرا ٹائم ہے لیکن میں دے رہا ہوں اس کو۔ جاؤ بخاری کی 28-12 نمبر حدیث کو دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اسے جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے، وہ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو وہ گروہ کون سا ہے اب مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں وہ معاویہ کا گروہ تھا، وہ جہنمی گروہ تھا، اور جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی کہہ دے تو وہ ضرور کافر یا منافق ہوں گے، تبھی تو جہنمی کہیں گے ان کو۔ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ معاویہ کافر یا منافق تھا، ٹھیک ہے؟ چلو بھائی، میں تمہیں اپنی ٹرم دیتا ہوں، اس کا جواب دو۔ یوسف صاحب، ابھی تم نے جواب نہیں دیا، یوسف صاحب میری بات کا جواب نہیں آیا۔ منافق لکھا ہوا دکھائے، دوسرے پہ آ جاتے ہیں، اس کو میں آگے نہیں بھاگوں گا۔ یوسف صاحب ان کو بولو منافق لفظ دکھاؤ، صحابہ سے، تابعی سے، تبع تابعی سے، کسی کتاب میں۔ ثابت کرنا ہے نا، یہ استدلال آپ کر رہے ہیں، آپ کو اپنے کتب سے دکھانا پڑے گا کہ حضرت امیر معاویہ کو کسی نے منافق کہا ہے، وہ دکھائیں، ان سے پیش کر، ثبوت مانگیں ان سے۔ تو آپ کیسے استدلال کر رہے ہو؟ آپ کرو گے نا جس کو، اس کی دلیل دو آپ بھائی، ادھر دو دلیل۔ تو سنو، آپ اپنے کتب سے ظاہر کر لیا نا۔ چلو ٹھیک ہے، چلو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن۔ جو مولا علی سے جنگ کرنے آئے، جو ان سے نفرت کرے گا وہی تو جنگ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے معاملہ تو سیدھا منافق ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ اب یہاں پہ لکھنا ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں منافق ہوں، کیونکہ وہ مولا علی کے خلاف تلوار لے کر آیا، اور ان کو اگر وہ اس کی تلوار کے لیے مولا علی آ جاتے تو اس کو قتل کر دیتا۔ بھائی ادھر ایک منٹ، اگر میں منافق تھا، جب انہوں نے اپنا عمل سے بتا دیا تو کوئی لکھتا تو ضرور 16 سال کی تاریخ میں۔ چلو ٹھیک ہے، تم مومن ہلو، ہاں، تم اس کو اگر مومن مانتے ہو تو صحابی رسول مومن دکھاؤ۔ چلو تم بھی مجھے مومن حدیث سے پہلے آپ نے دعویٰ کرا، آپ جواب دیں گے نا اس کا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں نے تو جواب دے دیا نا، میں نے جواب دے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کرنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اور جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یار بتا دیا نا منافقت کا۔ تو اب بتاؤ، جو معاویہ نے مولا علی سے جنگ کری، مولا علی کے دوستوں کو قتل کیا، حجر بن ابی صحابہ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو قتل کیا ہے نا، اور ایسے بہت سے صحاباؤں کو قتل کیا اس نے، تو یہ تو منافق ثابت ہو گیا نا۔ اب اور کیا بتا ثابت کرنے کے لیے؟ یہ جواب نہیں دیں گے بھائی، ہم سے بولو۔ کسی محدث کی ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا۔ یوسف صاحب انہوں نے دوسرا شوشہ چھوڑ دیا کہ جو حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا
وہ جہنمی ہوگا، وہ ان کو جہنم کی جنت کی طرف بلائیں گے، اور وہ حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلائے گا، ہے نا. انہوں نے یہ نیا شوشہ چھوڑ جی دیا، ٹھیک ہے نا. تو میں ان سے پھر یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ دوسرا سوال ان کے اوپر قائم ہوگا کہ یہ ثابت کریں کہ وہ گروہ حضرت امیر معاویہ کے، جبکہ وہ گروہ تھا جس نے حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا تھا، اور یہ بات ہے مدینے جی کی، اور حضرت امیر معاویہ جی ہے کوفے میں، ٹھیک ہے. جی اور حضرت جی امیر معاویہ نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان شخص کی وضاحت کی کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا ہے، تو آپ خلیفہ ہیں، تو آپ اپنے اتنے دنوں سے کیا کر رہے ہیں، ان کو پکڑ کے قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت علی نے ان سے مہلت مانگی. اب اس کو لکھا ہے امام طبرانی نے تاریخ طبری میں. تو جب مہلت مانگی تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو مہلت دی. تو اس نے کیا نام ہے، جو حضرت عثمان غنی کے قاتل تھے مروان، جو اس نے کیا کرا کہ حضرت علی کی مہر کو چرا کر کے اس پہ لیٹر لکھ کر کے یہ بھیجا کہ نہیں بھائی، ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے چاہے ہمیں جنگ کرنی پڑے. ٹھیک ہے، بیچ میں ہنس رہا، دیکھو حرامی ثابت ہوا. اچھا یوسف صاحب سنیے یوسف صاحب، جی میرا سوال جی ان جی سے یہ بولیے. ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مومن لکھا ہوا دکھاؤ، ہے نا. اب دیکھیں جی امام بخاری حضرت امیر معاویہ سے جتنی حدیثیں لائے تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا. جی جی امام مسلم نے کسی رضی منافق اللہ کو رضی تعالیٰ اللہ ان پہ لکھا. کہتے نہیں ہے. ہاں سنیے، جی جی اچھا اب یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو منافق کوئی لکھے. اب جاہل آدمی، اگر یزید پلید تھا، جہنمی کتا تھا، تو اس کو جہنمی لکھا گیا، کافر لکھا گیا، پلید لکھا گیا. ابو جہل کافر تھا تو اس کو کافر لکھا گیا. ابو لہب کافر تھا تو کافر لکھا گیا. سورہ منافقون قرآن کے اندر اللہ نے اتاری. سورہ منافقون میں میرے نبی نے 250 سے زائد منافقوں کو مسجد سے نکالا، جی اور یہ کہتا ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے منافقوں کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے، اور ان کی ولدیت کے ساتھ. اب جب مدینے میں کسی کا انتقال یا کوئی مرتا تھا تو حضرت عمر حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ اگر وہ اس جنازے میں شامل ہوتے تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے، اور وہ جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر کہتے تھے جہنمی ہے، منافق ہے، جا کے کہیں بھی دفن کر دو، کیونکہ میرے نبی وضاحت کر کے گئے تھے. اب یہ جاہل کا بچہ کہہ رہا ہے کہ وضاحت نہیں کری. اچھا تو اللہ کے رسول نے قیامت تک کے منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے. تو یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ 1 لاکھ کا انعام دوں گا اگر یہ بتا دے گا تو. جی بولیے. پہلی ویسے چیز. تو ٹائم اب ہو سنو گیا. ٹائم سنو ہو گیا ہاں بھائی، سنو، کتنا میں ٹائم نے ہو گیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ثابت کر بھائی دیا 2 یہ منٹ سے زیادہ منافق ہو گیا دکھائے اس کا. لکھا ہوا. اس کا 2 منٹ سے زیادہ ہو گیا، بولے چلا جا رہا ہے، تم ٹائم نہیں دیکھ ٹھیک رہے. ہے. ٹائم ہو گیا. ٹائم ہو گیا. بھائی ان کا کافی دیر پہلے ٹائم ہو گیا تھا. ہاں جی پہلی ہاں چیز، وہ انہوں نے مومن ثابت نہیں کر پائے. ان کو نام سے کسی محدث نے ان کو مومن نہیں لکھا، معاویہ کو، ٹھیک ہے نا. اور میں نے اس کو منافق ثابت کر دیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، حدیث سے، ٹھیک. دوسری بات یہ بول رہے ہیں کہ مروان جو تھا وہ انہوں نے مہر لگا کے وہ کہاں کی کہانی کہاں فٹ کر رہے ہیں. ان کو پتا بھی نہیں ہے، تاریخوں کا پتا نہیں ہے. پہلے تاریخ پتا کر کے آؤ بھائی کس مدرسے میں پڑھے ہو بھائی جاہل کس مدرسے میں پڑھ کے آئے تم؟ پتا ہے وہ جنگ صفین کی بات ہو رہی ہے، اور معاویہ وہ شام سے آیا تھا، وہ شام کا گورنر تھا، اور تم بول رہے ہو بھی کوفے کا گورنر تھا. ایسا کوئی نوٹنکی نہیں ہے. تم جا کے پہلے تاریخ اچھے سے پڑھو، پھر آؤ ادھر مباحثہ کرنے اور مناظرہ کرنے. پہلی بات. دوسری بات، جو تم بول رہے ہو مروان وہ جو تھا وہ اس نے مہر چرا لی، تو مروان تو خود عثمان کا داماد تھا، وہ تو خود اس کا داماد تھا، اس کا وزیر اعلیٰ تھا. اس نے اپنی پوری خلافت کی ذمہ داری اس کو سونپی تھی. تو جب بلوائی آئے بولے کہ تمہارے گورنر سب شراب پی کے نماز پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے چینج کرو اس کو، تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے چینج کرتے ہیں. انہوں نے خط دیا ان کو، پھر واپس جا رہے تھے تو مروان نے اس کو مہر چرا کے اس کو ایک دوسرا لیٹر دے دیا مصر والوں کو کہ یہ جو پہنچے تو اس کو قتل کر دو. تو سارے بلوائیوں نے اس کو کافی کو پکڑ لیا راستے میں، اور اس کے یہاں سے خط برآمد ہو گیا. تو وہ لوگ واپس آ کے مروان کی وجہ سے آ کے عثمان کا گھیراؤ کر لیتے اس کی قطر کا پورا، اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو ان سارے چیزوں کی وجہ تو مروان بنا جو ان کا خود داماد تھا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا تھا. لیکن عثمان نے ان کو بلا لیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس عمل سے، کیونکہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا ہو تو اس کو کوئی شہر پھر واپس بلا نہیں سکتا. لیکن انہوں نے بلا لیا اور اس کو اپنی بیٹی دے دی مروان کو. تو ٹائم ہو گیا. کہ مروان تھا کون؟ یوسف صاحب اب انہوں نے میرے 2 سوال کے جواب نہیں دیے، تیسرے سوال پہ کود گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ خالی دیکھتے رہیں کہ میرے سوال کے جواب نہیں آ رہے، جبکہ شرائط میں طے تھا کہ پہلے سوال کے جواب دیں گے، اور جبکہ انہوں نے مجھ سے 2 سوال قائم کیے، میں نے اس کے مکمل جواب اور ان کی مکمل وضاحت کری، ٹھیک ہے نا. تیسرا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو کسی محدث نے مومن نہیں لکھا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا نا، دعویٰ جی کیا. دیکھیے یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، تاریخ دمشق. اس میں حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے کہا
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اسی روایت کو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی لے کر کے آئے، اسی روایت کو حضرت امام یعلا لے کر کے آئے، اسی امام کو حضرت امام بہقی لے کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ اسی روایت کو امام تبری میں، تاریخ تبری میں اس کو نقل کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت زین العابدین سے کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے، تو زین العابدین نے کہا کہ اس جماعت میں نہ بیٹھو، ان کی باتیں نہ سنو، اور ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت، اور ان کے ساتھ نمازیں نہ پڑھو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت زین العابدین، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ان کی کتاب نہج البلاغہ جو شیعوں کی معتبر کتاب ہے، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے کہا حضرت امیر معاویہ کی شان میں کچھ بکواس کی، تو حضرت امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، ہمارا جھگڑا یہ نہیں تھا کہ جو ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، بلکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ ہمارے بیچ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ میرا دعویٰ ثابت ہوا نا یہاں سے کہ وہ اختلافی جنگ تھی، اور میں اس کو یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ کسی روایت میں کتاب میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کے سامنے حضرت امیر معاویہ جنگ پر آئے، بلکہ دونوں کے لشکر آئے، دونوں کے لشکر آئے، اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ دو گروہ کے بیچ میں صلح کرائے گا۔ جب صلح کرا دی، تحفہ قبول کر لیا، مومن مان لیا، تو اس جاہل کو یہ دکھانا ہے کہ کسی نے ان کو منافق لکھا ہو۔ میرا دعویٰ یہ ہے، اور دعویٰ قیامت تک رہے گا، یہ ثابت نہیں کر پائے گا۔ چلو میں اس کو ٹائم دیتا ہوں، لکھا ہوا دکھائیں مومن منافق حضرت امیر معاویہ کو کس نے منافق لکھا ہے؟ یعنی کہ تم مومن لکھا ہوا نہیں دکھا پاؤ گے کبھی زندگی میں، مر جاؤ گے نہیں دکھا پاؤ گے کہ کسی نے معاویہ کو مومن لکھا ہو، ٹھیک ہے نا۔ کس کیسے کرتوت ہیں وہ سارے منافقت پر ثبوت کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے نا کہ جو علی سے جنگ کرے وہ اس سے جنگ کرے، اور جو حضور سے جنگ کرے گا وہ تو کھلا کافر، وہ کھلا منافق ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ حدیثوں کو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں، اب چلے آئے ادھر بحث کرنے۔ تو بھائی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، معیار دے دیا کہ منافقت کا معیار کیا ہے، کہ علی سے بغض رکھے گا، علی سے جنگ کرے گا، ٹھیک ہے نا، اہل بیت کی دشمنی کرے گا، ان کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے، ان کو ستائے گا، ان سے لڑے گا، تو اس طرح کا جو معیار دے دیا، تو یہ تو منافقت کی کھلی دلیل ہے۔ اگر تمہیں بھی اور بھی چاہیے تو پھر قرآن میں تو کسی کا بھی کچھ نام نہیں ہے۔ تو یہی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھی، وہ نام نہیں بتاتے تھے کسی کا، وہ خصلت بتاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور خصلت بتا کے چلے گئے۔ اب تم مانو یا نہ مانو، تم معاویہ کے ساتھ رہو، تم اس کو رضی اللہ بولو، ٹھیک ہے نا، جس نے دین کا بیڑا گرک کیا، صحاباؤں کو قتل کیا، اور اسی وجہ سے صحابہ قتل ہوئے، اور تم مجھے مومن لکھا ہوا دکھاؤ، پہلے تم دکھاؤ کہ مومن کہاں پہ لکھا ہوا ہے، مجھے مومن سب، تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ منافق دکھاؤ، میں تو حدیث پیش کر دیا، تم مجھے مومن دکھاؤ، اور بھی حدیث پیش کر رہا ہوں نا کہ امام زین العابدین، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمہاری حدیثوں کی کتابیں ہیں، یہ سب جھوٹی حدیثیں، گڑھی ہوئی حدیثیں، یہ سب یہاں چلیں گے نہیں، کیونکہ یہ اس لیے جھوٹی ہیں کیونکہ یہ سب ٹکراتی ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ جس کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافق کہہ گئے تو اس کو مومن کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، اس کو کوئی مومن نہیں کر سکتا بھائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جھوٹی حدیثیں ہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہ ساری حدیثیں، ٹھیک ہے۔ اب تم دلیل دو مجھے کہ اس کو مومن کہاں لکھا ہوا ہے، چلو پہلے یہ دکھاؤ تم۔ ٹائم ہو گیا یوسف صاحب، ان کے پاس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن دکھاؤ، ہر صحابہ تو مسلمان ہوتے ہیں، منافق تو یہ دکھائیں گے نا جی، جواب دے دیں گے۔ ہاں یوسف صاحب سنیے، انہوں نے اپنی منطق سے اس روایت کو، یعنی کتاب تاریخ دمشق کو، یہ کہہ دیا یہ جھوٹی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ان کا یہ جو کہنا ہے کہ تاریخ دمشق جھوٹی کتاب ہے، اگر 4 مومن اس کتاب کی وضاحت کر دے تو یہ کتاب حق ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور کا قول ہے 4 مومن جس کو حق کہہ دے تو وہ حق ہوگا، بشرطے وہ مومن ہونا چاہیے۔ اب اس کتاب کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر بنایا، اس کتاب کو امام بہقی نے معتبر بتایا، اس کتاب کو امام جلال الدین سیوطی نے معتبر بتایا، اسی کتاب کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے معتبر بتایا، اس کتاب کو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر بتایا، اور سب سے بڑا ان کے منہ پہ تماچا پاک پٹن پاکستان بابا فرید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو معتبر بتایا، اور اپنے مدرسے درس میں اس کو پڑھاتے تھے۔ اس کا حوالہ میں دوں گا۔ چلیں، یہ تو ہو گیا اس کے منہ پہ تماچا۔ اب چلیے یہ بتائیے کہ اس نے یہ کہا کہ میرے نبی پہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا کہ اللہ کے رسول کی طرف جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ جہنمی ہے، یہ حدیث میں واضح ہے۔ اس نے بولا میرے نبی نے کسی کو منافق نہیں کہا، اس نے بولا نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اٹھائیے قرآن سورہ منافقون کہ اللہ کے رسول واز کر رہے تھے،
اور کچھ منافقوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، تو میرے نبی کے جب حکم آیا اللہ کا کہ اے نبی آج تم کو اختیار دیتا ہے اللہ کہ اچھوں کو گندوں سے الگ کر دو، تو میرے نبی ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور ان منافق اور ان کی بلدیت کا نام لے کے ان کو مسجد سے نکالا جس میں سے 250 منافق تھے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک کے منافقوں کے نام بتائے میرے نبی نے۔ اب اس نے میرے نبی پہ کتنا بڑا جھوٹ منسوخ کیا کہ حدیث سے پتہ لگتا تھا کون منافق ہے کون نہیں۔ کتنا بڑا جاہل ہے۔ چلے میں ان سے پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ معتبر کتاب سے مومن ثابت کرو۔ اچھا تو یہ بتاؤ امام بخاری نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نام کے آگے لگتا ہے؟ اللہ جس سے راضی ہو۔ امام مسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا تو یہ امام مسلم کو بھی نہیں مانتے، بخاری کو بھی نہیں مانتے، امام ترمذی کو بھی نہیں مانتے، امام زین العابدین کو بھی نہیں مانتے، امام جعفر صادق کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ تو اپنا دین اور دھرم ایسا لے کر کے چل رہے ہیں کہ پتہ یہ لگا کہ ایک 100 بندوں کی جماعت ہے اور ایک بندہ اکیلے رینگتا ہوا کیڑے کی طرح جا رہا ہے اپنے آپ کو حق بتاتا ہوا، تو 100 آدمی اس پہ ہنسیں گے۔ میں تو تم کو کتابوں کے امار دکھا رہا ہوں کہ کس کس کو، یہاں تک کہ میں نے نہج البلاغہ کا بھی خطبہ نمبر 202 پڑھ کے بتا دیا کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ جو ان کی شان میں گستاخی کرے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ منافق کہہ رہا ہے تو امام حسن منافق نہیں سمجھے، امام حسین منافق نہیں سمجھے، ان کا تحفہ قبول کیا، ان سے بیعت کی۔ 5 منٹ ہو گیا کیا؟ 5 منٹ ہو گیا کیا بولنا؟ ابھی 10 سیکنڈ باقی ہے، ابھی 10 سیکنڈ باقی ہے، بیچ میں بول گیا حرامی صاحب، 10 سیکنڈ باقی ہے ابھی۔ اب ہوا ٹائم ہو گیا، اب ہوا ٹائم منافق، اب تو پھر اسے حرامی ثابت ہوا۔ اگر 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 طریقہ بدلو نا کہ ٹائم بڑھ گیا ہے تو بتا دو مجھے بھی۔ نہیں اب ہوا ٹائم، بڑھا لیتے ہو آپ نے 58 پہ چھوڑا تھا نا، اب پورے 2 بجے ہیں میرے موبائل میں۔ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ کیا 53 ہو رہا ہے، 53 ہو رہا ہے ابھی میرے میں 2 بجے پورے، آپ نے 58 پہ چھوڑا تھا۔ 3.5 منٹ بات کری، اس میں 3.5 منٹ بات کری۔ نہیں اس طرح بےایمانی کرنا ہو تو بتا دیا کرو کہ دیکھو بھائی میری ریکارڈنگ کو سنو یوسف صاحب، میری ریکارڈنگ کو پیچھے جا کے سنا جائے، اگر میں نے 3.5 منٹ بات کی تو اللہ کی مجھ پر لعنت، نہیں تو اس کے اوپر لعنت۔ آمین بول دو، آمین۔ عوام سن لے گی، عوام سن لے گی، عوام سن لے تو گی۔ بات کری نہیں ہے۔ چلو یوسف صاحب ان کا ٹائم دیکھو اور بولو ان کو بولنے کے لیے، میرے سوال کا جواب لو ان سے، سوال کا جواب لو ان سے۔ تو بھائی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جب منافق بول دیں، جب منافق کا معیار دے دیں، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرے، مولا علی سے جنگ کرے، مولا علی کا بغض رکھے، تو وہ تو منافق ہے، کھلا ہوا منافق ہے نا۔ تو اب کہاں سے تم چلے اس کو مومن ثابت کر رہے ہیں قرآن حدیث سے؟ جو کتابیں تمہارے، اگر امام کی کیا حیثیت جب قرآن ان کو منافق کہہ رہا ہے، قرآن ان کو ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے نا، جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب معیار دے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو علی سے بغض رکھے، علی سے جنگ کرے، اس سے میری جنگ، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے، تو اب تم کون ہوتے؟ تمہارے امام کی کیا حیثیت ہے کہ ان کو مومن ثابت کرے؟ امام بڑے یا مولا علی بڑے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ یہ بتاؤ تم، امام بخاری بڑے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ ٹھیک ہے، اب تم مجھے اس کا جواب دیتے نا کہ بات ہو گیا آگے۔ ہاں چلو یوسف صاحب یہ میں کہتا ہوں نا کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ ابے جب امام بخاری تیرے نظر میں بڑے نہیں ہیں تو امام بخاری کی یہ گالی دینے والی حدیث کو پیش تو نے کیا نا، کیا یوسف صاحب؟ کتنا بڑا جاہل ہے یہ۔ اچھا امام بخاری ابو جہل کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اس کے نام کے آگے؟ یا یزید یا ابو لہب کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے آگے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں؟ اسی حدیث میں جو تو نے پیش کری کہ کیا بات ہے صحابی رسول سے کہ تم حضرت علی کو گالی، وہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا گھامڑ ہے۔ ابے تو بخاری کی حدیث تو لے کر کے آیا نا، جب تو معتبر سمجھتا ہی نہیں تو حدیث کیوں لے کر کے آیا تو؟ یہ بتا مجھ کو، جاہل گھامڑ۔ ایک بات ہے 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے قرآن حدیث کو سمجھا ہی نہیں۔ ہاں اسی نے سمجھا، اسی نے رام جی نے سمجھا۔ اچھا میں نے اس کو تاریخ دمشق کے 5 ایسے معتبر، ابھی تو بہت ہے لیکن 5 معتبر شخصیت کے حوالے دیے، تو پتہ یہ لگا کہ یہ لوگ نہ تو اہل بیت کے ہیں۔ اب یہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ اللہ مولا علی سے جو بغض رکھے وہ کافر ہے، اللہ کے رسول نے بولا کافر ہے۔ ابے سن، صحابی رسول نے یزید کی بیعت کی، دھیان سے سننا یوسف صاحب، صحابی رسول نے یزید کی بیعت کی۔ اب یہ بتاؤ کہ جنگ کے میدان میں کربلا میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی طرف سے لے کر کے آئے تھے لڑنے کے لیے، تو حضرت حر نے بیعت کو توڑا، جنگ کہاں توڑا؟ کربلا کے میدان میں۔ کہاں توڑا بیعت کو؟ یزید کی بیعت کو کہاں توڑا؟ کربلا کے میدان میں، ٹھیک ہے نا۔ اور کربلا کے میدان میں توڑا اور یزیدیوں سے لڑے۔
ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ جب تک کربلا کے میدان میں لڑا نہیں تھا تو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا غلطی پہ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. تو جب جنگ صفین ہوئی تو یہ غلطی ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن جب امام حسین سے صلح ہو گئی، بیعت ہو گئی، تو وہ ساری خطا معاف، جیسے حضرت حر کی معاف ہوئی نہ ہوئی. تو یہ اصول اور قاعدہ ہے شریعت کا. یہ جاہل کو کیا پتا، نہ پڑھتے نہ پڑھاتے، یہ کہتا کس مدرسے میں تم پڑھ کے آئے. ابے تم کہاں پڑھ کے آئے ہو؟ مدرسے کے پیچھے. تو حضرت امام حسن نے جب صلح کرا دی، بیعت کر لی، حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی، جبکہ حضرت امام حسن کا 42,000 کا لشکر تھا ان کے ساتھ. اگر وہ چاہتے تو ان سے جنگ کر کے فتح کر سکتے تھے. 42,000 کا لشکر، لیکن امام حسن نے ان کو خلافت خود سونپی اور ان کو خود ان کا تحفہ قبول کیا. امام حسن اور امام حسین دونوں نے ان کی بیعت کی، اور جو ان کے ساتھ چچا زاد بھائی تھے انہوں نے بھی جو ہے خلافت اختیار کی، ان کی بیعت اختیار کی. تو یہاں سے ساری چیزیں ختم. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فتح الغیب میں کہ صحابیوں کی جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، جنگ جمل، تو اس پر تمہیں بولنے کا کوئی اختیار نہیں، اپنے لب کو خاموش رکھو. یہ تو غوث پاک کی بات کو بھی نہیں مان رہا ہے. ٹھیک، حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ نے بول رہے ہیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جاہل کافر کہہ رہا ہے. بولا یعنی کہ تم معاویہ کو مومن ثابت نہیں کر پائے، تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تم امام حسن امام حسین پہ جا رہے ہو، تم معاویہ کو مومن ثابت کرو پہلے. جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق بتا دیا، معیار دے دیا، ٹھیک ہے نا. اس نے دین میں کتنی قتل و غارت مچائی اس نے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر تو سارا کچھ اس نے یزید کو خلیفہ بنا دیا. اچھا تم کہتے ہو کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے نا، تو وہ امام مولا علی سے جو جس نے جنگ کری تھی وہ ساری گناہ اس کی معاف ہو گئی تھی. تو ابھی جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا تو اس نے جو بھی گناہ کیے، یعنی کہ اس میں سب معاویہ شریک ہو گیا نا پورا. تب تمہارے معیار کے حساب سے تم جو دلیل دے رہے ہو نا کہ وہ جو مولا علی سے انہوں نے جنگ کری تھی، 70,000 صحابہ مارے گئے تھے جنگ صفین میں، تو وہ سارا کچھ معاف ہو گیا کیونکہ امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کر لی. چلو ٹھیک ہے، ایک کچھ دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں میں یہ والی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، اس کی صحابہ نے بیعت کری، عبداللہ ابن عمر نے بیعت کری اس کی، ہے نا. اور انہوں نے تو بیعت نہیں توڑی تھی، وہ کربلا کے بعد بھی نہیں توڑی تھی. تو بعد میں اس کی دلیل دے دوں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ یزید نے اگر برا کام کیا اور اہل بیت کے ساتھ ان کو قتل کیا، تو وہ یعنی کہ سارے ان کے اس فعل میں وہ معاویہ بھی شریک ہے نا. یہ تمہارے اصول کے حساب سے جو تم نے ابھی اصول بنایا نا، اصول کے حساب سے اس میں جو ہے معاویہ بھی شامل ہے. یعنی کہ کربلا کے پورے ذمہ دار، جو سب سے بڑا ذمہ دار، وہ معاویہ ہی ہے تمہارے اصول کے حساب سے، ٹھیک ہے نا. اب تم اس کا جواب دو. معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. اہل بیت کی اتنی بڑی گستاخی کی یوسف بھائی نے. سنیے، اس نے کہا کہ یزید کو حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ بنایا، تو اس نے جو قتل و غارت کیا، جو یہ غلط کام کیا، کربلا میں شہید کیا، تو اس کا سارا دار و مدار اس نے حضرت امیر معاویہ پہ ڈال دیا. اس جاہل نے اتنی بڑی اہل بیت کی شان میں گستاخی کر دی. اب جاہل، یہ کفر تو نے حضرت امام حسن پہ ڈال دیا کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت کیوں دی تھی؟ 42,000 کا لشکر تھا ان کے پاس. تو اس کا مطلب حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے کر کے امام حسن نے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ سارے کام کروا دیے. یہ دیکھ رہے ہو یوسف صاحب، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا مارا اس نے. امام حسن نے خلافت دی حضرت امیر معاویہ کو، تو حضرت امیر معاویہ کو امام حسن خلافت نہ دیتے تو وہ یزید کو خلیفہ نہ بناتے. تو امام حسن پہ سارا کفر اس نے ڈال دیا، ٹھکرا پھوڑ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. اب یہ کہتا ہے کہ جب یزید کی بیعت کی صحابہ نے، تو یزید کی بیعت کہاں توڑی؟ ابے جاہل کے بچے، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے تجھے جو حوالہ پیش کیا کہ پہلے یزید کی بیعت کی انہوں نے، اور وہ حضرت امام حسین کے اگینسٹ لڑنے کے لیے آئے، لیکن کربلا کے میدان میں انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا کیونکہ اس کا کفر حضرت حر کے سامنے آ گیا. اسی طریقے سے جب حضرت صحابہ کے سامنے یزید کا کفر آیا تو انہوں نے اس کی بیعت کو توڑ دیا. اب یہ تو تم اپنے اوپر لعنت کرو کہ تم نے امام حسن حسین کو خطوط لکھ کر کے کوفہ کیوں بلایا تم شیعوں نے، تم حرامیوں نے، ٹھیک ہے. تو اس سے اب اس نے دیکھیے امام حسن کے اوپر ٹھیکرا پھوڑ دیا، معاذ اللہ. اہل بیت کو اس نے کفر کے دلدل میں ڈال دیا، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی القاذبین. اب دیکھیں، میں آخری ٹرن میں آپ کو یوسف صاحب کہہ رہا ہوں، اتنا وقت ہے نہیں، یہ جواب نہیں دے رہا ہے. یہ صرف منافق لکھا ہوا دکھائے، منافق لکھا ہوا دکھائے، اور میں بار بار اس سے مطالبہ، جبکہ میں نے مومن کتنی کتابوں سے کتنے حوالے آپ کے سامنے پیش کیا. آپ مطمئن ہیں یا نہیں یوسف صاحب؟
جی بالکل بالکل. اس نے مجھے ایک کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ حضرت علی نے اس کو منافق کہا ہو. ٹھیک ہے جی اپنا قیاس دو آ رہا ہے جی, بس اپنا قیاس ہاں, لگا رہا ہے بس. میں لاسٹ ٹائم اس کو دے رہا ہوں, یہ حوالہ پیش کرے. ٹائم ہو گیا. ہاں ٹائم ہو گیا. سنو سنو, یہ جو تم کہہ رہے ہو نا, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ معاذ اللہ اس کو امام حسن علیہ السلام کی ہم نے گستاخی کر دی, تو سنو, جو شرط رکھی گئی تھی, جو 5 جو صلح کی شرط تھی جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اس نے معاویہ نے مانی نہیں, اس نے درآمد کیا ہی نہیں, عمل درآمد کیا ہی نہیں اس نے معاویہ نے, اس نے یزید کو خلیفہ بنا دیا. اور جبکہ شرط میں یہ تھا کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرو گے, لیکن اس نے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی صحابہ کی, اور اس کے بعد اس کو خلیفہ بنا دیا. تو اگر اس نے خلیفہ بنایا تو اس نے خود اپنا پورا یزید کا جو اس کا جو واقع کربلا میں جو ظلم ڈھایا اس نے اہل بیت پر, وہ سارا کچھ اس کے اوپر جاتا ہے نا آٹومیٹکلی. تو اب جو گھامل بھائی, ہمارے جاہل بھائی جو کہہ رہے ہیں نا یہ کہ نوز باللہ جو معاذ اللہ امام حسن السلام نے کی گستاخی کر دی, تو امام حسن علیہ السلام تو صلح کی شرط رکھی تھی, شرط جب معاویہ نے نہیں مانی تو اس نے خود ذمہ داری لے لیا کہ کربلا کی, ہاں کہ میری وجہ سے کربلا میں سب سے بڑا منافق, کیونکہ میں نے یزید کو خلیفہ بنا دیا, سر تو توڑ دیا. اور یہ جو کہہ رہا ہے جاہل کہ امام حسن کے پاس 42,000 کا لشکر تھا, یہ سب جھوٹ ہے. وہ امام حسن علیہ السلام نے صلح اس لیے کی تھی کیونکہ ان کے لشکر کو معاویہ نے پیسوں کے ذریعے خرید لیا تھا, اور آخر میں ان کے پاس بالکل لشکر نہیں بچا تھا, اس وجہ سے وہ مظلوم مجبوری میں انہوں نے صلح کری تھی. اور تمہاری جھوٹی کتابوں میں حدیث نا, اس کو نہیں مانتے, تم شیعہ کتاب سے حدیث پیش کرو. اگر تم مجھے رافضی سمجھتے ہو تو تم رافضی والی کتاب سے حدیث پیش کرو نا, تو اپنی کتاب سے. میں تمہاری کتاب پہ یقین نہیں کرتا, تم خود کہہ رہے ہو. تو بھائی اب تم مجھے ابھی تک مومن ثابت نہیں کر پائے معاویہ کو, نہ لکھا ہوا دکھا پائے, اور میں نے معاویہ کو یوسف صاحب اب انہوں نے دیکھیے رخ کو کہیں اور موڑ دیا. اب انہوں نے یہ کہا کہ امام حسن کے پاس وہ ساری جو ان کے لشکر تھے وہ کس نے خرید لیے, حضرت امیر معاویہ نے. اس جاہل کو یہ نہیں پتا ہے کہ امام حسن کے ساتھ کتنے بڑے بڑے معتبر شخصیت موجود تھی, ان سب کو پیسوں سے خرید لیا حضرت امیر معاویہ نے. ایک جھوٹ اور بولا اس نے. دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ جو صلح ہوئی تھی وہ صلح توڑ دی تھی حضرت امیر معاویہ نے. یہ کہاں لکھا ہے, وہ حوالہ پیش نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے, چلے سنو, اگر مان لو اس کے بقول کہ وہ صلح توڑ دی تھی, تو یہ بات امام بخاری کو پتہ نہیں تھی, یہ بات امام مسلم کو پتہ نہیں تھی, یہ بات امام زین العابدین کو پتہ نہیں تھی, یہ امام جعفر کو پتہ نہیں تھی, جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرنے والے کو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا بتایا. امام جلال الدین سیوطی کو معلوم نہیں تھی, امام جعفر صادق, امام باقر صادق کو نہیں معلوم تھی, بڑے بڑے جو فقہ کے چاروں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل کو نہیں معلوم تھی, اس کو پتہ لگ گئی. تو میں اس کو یہ چیلنج کرتا ہوں معتبر کتاب کا حوالہ دے کہ وہ کون سی صلح تھی اور وہ 6 شرطیں کیا تھی جو انہوں نے توڑی ہیں, وہ حوالہ لکھا ہوا بھیجے گا. ٹھیک ہے. 5ویں چیز یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسن نے یہ شرط رکھی کی تھی اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بنانا, اس نے یہ بولا. ٹھیک ہے. اب جاہل آدمی جب کسی کو کوئی خلافت دیتا ہے تو یہ شرط معتبر ہوتی ہی نہیں ہے, یہ معتبر ہوتی نہیں ہے جب تک کوئی اس پہ وصیحت نہ کرے. جیسے اللہ کے رسول نے وصیحت کی کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان و غنی کے بعد حضرت علی, یہ 4 خلیفہ ہیں. یہ وصیحت کی میرے نبی نے. ٹھیک ہے. اور امام حسن نے اگر وصیحت کی ہے تو حلالی کی اولاد ہے تو لکھا ہوا دکھا مجھے, کہاں لکھا ہوا, تو نے کون سی اپنے من گھڑت روایت سے کہاں سے کیا پڑھ لیا. اب اس نے الزام لگایا امام حسن پر کہ ان کے لشکر کو حضرت امیر معاویہ نے پیسے سے خرید لیا. تو امام حسن کے لشکر میں کون کون شامل تھے, اس کو پتا ہے جاہل کو؟ اگر ان کو, ہاں, تو اس سے میرے سوال کا جواب لو, اس کی لاسٹ ٹرن ہے. یہ دیکھو ٹائم ختم ہوگا پھر بھی بول رہا ہے راوی, بات تو پوری ہو جانی چاہیے نا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وصیت کری تھی امام حسن نے. پہلی بات تو جھوٹ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, میرے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. میں نے یہ بولا ہی نہیں کہ وصیت کری تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب صلح ہو رہی تھی تو اس میں صلح کی شرط رکھی گئی تھی, اور معاویہ نے شرط کو توڑ دیا. معاویہ نے شرط نہیں مانی, اور اس وجہ سے اتنی بڑی جنگ کربلا ہوئی, کیونکہ یزید خلیفہ بنا تو اس نے اہل بیت کا خون بہایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کا خون بہایا. یہ معاویہ کی وجہ سے ہوا سارا کچھ. اچھا, یہ جاہل گوار آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ پہلے ابو بکر خلیفہ ہوں گے, عمر خلیفہ. تم مجھے یہ والی حدیث بھیج دو, تم مجھے یہ صحیح سند کے ساتھ یہ والی حدیث میرے پاس لکھی ہوئی کسی معتبر کتاب سے میرے پاس یہ حدیث بھیجو. تو جو تم کہو گے نا وہ میں کروں گا, جو تم کہو گے میں کروں گا. تم مجھے اس سے نص سے ثابت کرو, اس سے معتبر حدیث سے ثابت کرو, صحیح حدیث سے ثابت کرو گے, اور مجھے پتا ہے تم مر جاؤ گے, نہیں کر پاؤ گے, تم جھوٹ بول رہے ہو. تم نمبر 1 کے جھوٹے ہو, تم معاویہ کے چاہنے والے ہو نا, جو منافق تھا.
तो उसने यजीद को तभी तो खलीफा बनाया, जब वो मुनाफिक ना होता तो इमाम हुसैन को खलीफा बनाता। अगर वो मुनाफिक ना होता तो इमाम हुसैन को खिलाफत देता ना, क्योंकि वो अहले बैत में से थे, वो नबी के वो जन्नत के जवानों के सरदार थे। मुआविया ने तो अपने बेटे शराबी कबाबी जो अपनी बहन माओ बेटियों के साथ ज़िना करता था उसको खलीफा क्यों बना दिया? वो शराब पीता था, वो रेशम के कपड़े पहनता था। और मैं तुम्हें अभी हदीस भेज दे रहा हूँ सही मुस्लिम की, कि माविया के घर में रेशम का कपड़ा पहना जाता था, सूद जायज था, जानवरों की खालें पहनी जाती थी, जिसको सबसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। ये सही हदीस में मौजूद है। तो ये काम सिर्फ मुनाफिक ही कर सकता है, ये कोई मोमिन नहीं कर सकता। तो मुझे साबित करो कि इमाम हुसैन इमाम इस्लाम इस तरह से चीजें करते थे कि वो जानवरों को रेशम के कपड़े पहनते थे, सोना पहनते थे, और वो जो है जानवरों को इस्तेमाल करते थे इस तरह से। देखिए यूसुफ साहब, इसने जो इल्जाम लगाया कि वो 6 सुलह हुई थी, उसका हवाला इसने दिया नहीं दिया? मेरे इसके 5 कर्ज हो गए इसके ऊपर, अभी तक एक हवाला ये इसने पहले काफिर बोला, वो साबित नहीं कर पाया। देखो बीच में बोल पड़ा हरामी, बीच में बोल पड़ा। मैं किताबों के नाम बता रहा हूँ, किताबों के नाम बता रहा हूँ, मुसन्निफ के नाम बता रहा हूँ। यूसुफ साहब मैं बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? ईमानदारी से बताओ। ठीक, मैं हवाला देना मेरा। अब इसने लास्ट टर्न ये बोली है कि अगर तुम ये सही सनद से साबित कर दो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहला खलीफा, हजरत उमर फारूक दूसरा खलीफा, हजरत उस्मान गनी तीसरा खलीफा, अगर मैंने ये कौल हजरत अली की जुबान से पेश कर दिया तो इसको बोलो ये रावजियत से तौबा करके सच्चा पक्का मुसलमान बनेगा, हाँ या ना? खाली इतना बुलवा दो इससे, हाँ या ना। मैं पेश करता हूँ। हाँ जी बोलो, हाँ या ना बोल दो बस। तुम हाँ या ना बोल दो ना, अरे तुम हाँ या ना बोल दो, तुम हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो। पहले इसने बोला कि देखो यूसुफ साहब, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हाँ या ना बोलो, अब मेरे टर्न में बड़बड़ा रहा है। झूठ बोल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने हजरत अली की जुबान से ये साबित कर दिया कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, तो तू इस रावजियत धर्म से तौबा करेगा, हाँ या ना? तुम रिकॉर्डिंग चलाओ, तुमने पहले हाँ या ना बोल पहले, हाँ या ना। चलो यूसुफ साहब मैं पेश कर देता हूँ, ये बुखारी की हदीस है। देखिए आप चुप हो जाओ, ये बुखारी की हदीस है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि हजरत अली के दूसरे बेटे अबू हनीफा ने पूछा, ए अब्बा जान ये बताइए कि क्या अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल आप हैं? बीच में बोल पड़ा हरामी साबित, हरामी साबित। हनीफा, हाँ मैं साबित करूंगा, हदीस में मौजूद है। ठीक है, गलत है। तो क्या नाम है बताओ, क्या नाम है? गलत है। नाम क्या है? बेटे का नाम, हाँ उनके बेटे का नाम इमाम अबू हनफिया था। हनफिया, हाँ चलो ठीक है, हनफिया, चलो ठीक। अबू हनीफा बोल रहे थे। चलो अब खामोश हो जाओ, अरे खामोश हो जाओ। यूसुफ साहब अब इसने मुंह से कह दिया हनफिया था, ठीक है ना? तो अब देखिए बुखारी की हदीस है, हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम से पूछा कि अब्बा जान ये बताइए कि क्या सबसे पहले अल्लाह के रसूल के बाद तो आप ही हैं मोतबर? आपने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मोतबर शख्सियत है वो हजरत अबू बकर है। और फिर फरमाया तो फिर तो आप ही होंगे? नहीं, उनके बाद हजरत उमर। तो फिर अब हजरत उस्मान गनी का नाम लेते तो फिर आप ये चीज समझ गए। आपने उनसे पूछा तो फिर आपकी क्या शख्सियत है? क्या मैं तो इनके दर का गुलाम हूँ, अदना से दर का गुलाम। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत अली। तो पहला नंबर किसको दिया? हजरत अबू बकर। दूसरा नंबर किसको दिया? हजरत उमर। तीसरा नंबर किसको दिया? हजरत उस्मान गनी। तो ये चीज मैंने मोतबर बुखारी की सही हदीस से, और यही हदीस 36 किताबों में मौजूद है, ये साबित कर। इसने बोला ना कि एक सनद के साथ दिखा दो, तो मैंने दिखा दिया, मैंने जवाब दे दिया इसका, ठीक है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। जो ये तारीख की बातें बता रहा है कि हजरत मीर मुआविया ने शर्त को तोड़ दिया, शर्त नहीं मानी, ये मोतबर किताब से दिखाए, ठीक है। दूसरी चीज ये दिखाए कि इमाम हुसैन को खिलाफत के लिए बोला गया और इमाम हुसैन को खिलाफत ना दी, जबकि यजीद उस वक्त में ना ही ऐसा बदबख्त था, ना ही वो ऐसा कोई काम करता था जो खलीफा बनने के लायक ना था। इसीलिए सहाबा ने भी उसकी बैत की, लेकिन जब जैसे जैसे उसका कुफ्र और जैसे जैसे उसकी बदकलामी, बदजुबानी और उसके अमल सामने आने लगे तो सहाबाओं ने बैत तोड़ना शुरू कर दिया, जैसे हजरत हुर ने करबला के मैदान में तोड़ा। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हजरत हुर ने करबला के मैदान में बैत को तोड़ा। अगर इमाम हुसैन करबला ना जाते तो हजरत हुर बैत को कभी ना तोड़ पाते।
وہ ہمیشہ یزید کے ساتھ ہی رہتے. اس جاہل کو اتنا علم نہیں ہے. لیکن امام حسین جب وہاں پہنچے تو امام حسین نے اپنی حقیقت بتائی کہ میں اہل بیت ہوں، اہل رسول ہوں. تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو توڑ کے امام حسین کے لشکر میں آنا پسند فرمایا. اب مجھے آپ بتا دو کہ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں نہ جاتے تو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بیعت توڑتے؟ کبھی بیعت توڑنے کا ان کو شرم ملتا؟ ان کے سامنے حقیقت آتی نہیں آتی؟ تو یہ جاہل قوم ہے، ان کو پتہ کیا ہے. دیکھیے اتنی بات ہو گئی. ہاں یہ بھی نہیں بولا اس نے، کمینے نے، ان شیعوں نے بلایا کیوں تھا وہاں کوفے میں خط لکھ لکھ کے، اور بلانے کے بعد یزید کی بیعت کیوں کر لی سب نے، امام حسین کو چھوڑ کیوں دیا. اب دیکھیں یوسف صاحب، اس نے معتبر حوالہ مانگا تھا خلیفہ کا، وہ میں نے دے دیا، اور اس نے یہ کہا تھا یہ دکھا دے تو جو بولوں گا وہ میں کروں گا. تو اس کو بولو کہ رافضی دھرم سے توبہ کرے. میں نے دکھا دیا. یوسف بھائی کتنا ٹائم دیا ان کو ابھی؟ 1.5 منٹ. ہاں بولیے. ٹائم ہو گیا تمہاری آخری ٹائم تھی، ٹائم تو ختم ہی ہو گیا. ٹائم تو ختم ہی ہو گیا. چاچا تمہاری بھی آخری ٹائم تھی. اتنا ہی مجھے دو، ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو انہوں نے میرے پر جھوٹ باندھا ہے کہ اگر یہ جواب کہاں دے رہا ہوں مکمل، اس تو بات چلتی رہے گی شام تک بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ جھوٹ بولا نا اس نے جھوٹ بولا. اس نے پہلے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد ابوبکر خلیفہ، عمر خلیفہ، عثمان خلیفہ. تو اس نے تو نبی کے اوپر بہتان باندھا تھا نا. تو اور یہ مجھے کال دکھا رہا ہے مولا علی کا، تو یہ تو خود جاہل گوار ثابت ہو رہا ہے نا. اس سے اپنے خود کال سیل سے اس میں خود مطابق نہیں رکھتی، تضاد پایا جا رہا ہے اس کے کال میں. ایک جگہ بول رہا ہے کہ نبی نے وصیت فرمائی، ایک جگہ بول رہا ہے مولا علی نے ان کو یہ کہا. تو میں نے نبی کی کال کے اوپر میں نے سے بولا تھا کہ تم مجھے ان کی نظر دکھاؤ، تم کوئی تاریخ کی معتبر حدیث دکھاؤ سند کے صحیح سند کے ساتھ میں. اور اس جاہل نے مولا علی کی سند دکھا رہا ہے مجھے وہ جھوٹی حدیث، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو سچ بھی مان لیا جائے، چلو سچ بھی مان لیا جائے، اگر سچ بھی مان لیا جائے تو مولا علی جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، جس کو آج وہابی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح عام انسان تھے، وہ اس کا مطلب لیتے ہیں، مفہوم لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح مولا علی نے یہ کہہ دیا تو وہ ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. جنگ خیبر، جنگ احد، جنگ بدر، سب جنگ ہونے میں فرار ہو گئے. جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ ان کا دار مبارک شہید ہو گئے. تو ان سے افضل کیسے ہو سکتے؟ مولا علی سے افضل وہ جو ان کو جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ کیسے افضل ہو سکتے؟ اس کا مطلب یہ والی بات وہیں بیٹھتی ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح بالکل بشر کی طرح ہوں. تو آج جو وہابی مطلب لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح بالکل عام انسان تھے. تو یہ بھی جاہل اسی طرح لے رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ اگر مولا علی نے کہہ دیا تو وہ یعنی کہ وہ جو جنگ سے بھاگ جاتے تھے وہ ان کی طرح ان کے افضل ہو گئے. بھائی جو مرحب کو دیکھ کے میں کسی کی سانسیں باہر نہیں آ رہی تھی، جنگ عمرو بن عبدود کو افضل ہو جائیں گے کیسے بھائی؟ تو مجھے یہ بتاؤ. اور یہ جاہل گاول اس کی بات یوسف صاحب 2.5 منٹ ہو گئے اس کے، 2.5 منٹ ہو گئے اس کے. 2.5 منٹ نہیں تو میں 3.5 منٹ لیے تھے. دیکھو جھوٹ بول رہا ہے یوسف صاحب، جھوٹ بول رہا ہے. تم گواہ. تم ابھی تک معاویہ کو ابھی تک مومن ثابت نہیں کر پائے، اور میں نے اس کو منافق ثابت کر دیا. اور عبداللہ ابن عمر جو تھے واقع حرہ کے بعد انہوں نے بھی اس کی بیعت نہیں توڑی، اور وہ مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے اور لوگوں کو بیعت توڑنے سے، یزید کی بیعت توڑنے سے منع کرتے تھے. اور واقع حرہ لگ بھگ 2 سال بعد ہوا، واقع کربلا کے بعد. اس سے یہ پتہ چلا کہ واقع کربلا میں اگر حضرت حر نے ان کی بیعت توڑی تھی، یزید کی بیعت توڑی تھی، لیکن عبداللہ ابن عمر نے ان کی بیعت واقع حرہ کے بعد تک بھی نہیں توڑی تھی اور دوسروں کو منع کرتے تھے. ٹائم ہو گیا. دیکھیے سامنے نگراں کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے، جواب نہیں دے رہا. اچھا سنو یوسف بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک حدیث پیش کری تھی 42، ایک منٹ رک جاؤ، 42 کیا ہے حدیث کا نمبر بتا رہا ہوں، 42-40 انہوں نے پیش کری تھی بخاری کی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے 6 مہینے تک حضرت ابوبکر سے بات نہیں کی. اس نے پیش کی تھی نا، تو اس کے نظر میں وہ حدیث معتبر ہوئی نا یوسف بھائی؟ ہاں اب سنو، پھنسا دیکھو، یہ بہت گندا پھنس گیا. اس نے کہا تھا کہ یہ حدیث پیش کر کے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے 6 مہینے تک بات نہیں کی، جبکہ میں اس کی شرح پڑھ رہا تھا تو یہ بڑبڑا کے بھاگ گیا تھا، ہے نا. اب سنیے، اسی حدیث کے نیچے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری خلافت کا کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا، اس بات کا دکھ تھا، لیکن میں اس دکھ کو ختم کرتا ہوں. اور وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی، ان کی اوصاف بیان کیے، اور کہا کہ نماز کے بعد آپ کی بیعت کی جائے گی.
حضرت علی فرما رہے ہیں آپ کی بیعت کی جائے گی، اس کا مطلب حضرت علی نے ان کو خلیفہ مان لیا. اسی جو حدیث اس نے بھیجی تھی وہی حدیث. اب دیکھو ہنسرا ہجڑے کی طرح. دوسری بات یہ کہ ابھی تک اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. یہ وہی منطق لگا رہا ہے، یہ وہی بکواس کر رہا ہے جو اس کے مقرر، جو اس کے اکابر، جو اس کے عالم آج کر کے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں نا کہ وہ صلح توڑ دی، ہاں وہ صلح توڑ دی اور وہ مروان کو مارنے والا باغی گروہ، حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، صرف بکواس کے، جھوٹی عبارت، جھوٹ بولنے کے، کچھ بھی ان کے پاس حق بات ہے ہی نہیں. اب دیکھیے پوری ڈیبیٹ میں صرف اور صرف منطق لگا رہا ہے، یہ پوری ڈیبیٹ میں صرف اور صرف جھوٹ بول رہا ہے. ابھی تک اس نے کچھ ثابت نہیں، اور اس نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں توڑی، جبکہ سب سے پہلے بیعت جو توڑی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے توڑی تھی. اس حدیث کو بھی میں پیش کر دوں گا اور اس کی شرح بھی میں پیش کر دوں گا، کیونکہ سب سے پہلے جو حقیقت، حدیث نمبر بتا دو. اس کی شرح اسی کی حدیث جو تُو نے 7111 بھیجی ہے نا، اسی کی شرح پڑھ لے جاہل، اسی کی شرح میں ہے. حدیث نمبر 7111 جو تُو نے بھیجی ہے اسی کی شرح میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر ہرگز یزید کی بیعت کے قائل نہ ہوئے. پڑھ لے اس کی حدیث کی شرح میں. اس کے بعد سنو، جب اس کے بعد حضرت کیا کہتے ہیں حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت توڑی، تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بیعت یزید کے کفر جب سامنے آیا تب توڑی. اگر امام حسین کربلا کے میدان میں نہ جاتے تو حضرت حر جو ہے کبھی بھی یزید کی بیعت کو نہ توڑتے، اسی کے ساتھ شامل رہتے. تو ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ جب تک کسی کا کفر واضح نہ ہو جائے، یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا انٹرنیٹ کا کہ فوراً حدیثیں اور فوراً حوالے پہنچ جاتے تھے. ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا ایک ایک حدیث کے لیے ایک سال 2 سال لگ جاتے تھے پہنچنے میں. تو جب تک کسی کا کفر کسی کے سامنے نہیں آئے گا تب تک اس کی بیعت کو نہیں توڑا جائے گا، جیسے امام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کیا. تو یہ جاہل صرف اپنی منطق لگا رہے ہیں، کوئی حوالہ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. یوسف صاحب اب آپ کے سامنے بات وضاحت ہو گئی، آخری ٹرن اس کو دی گئی تھی جس میں یہ فیل ہوا اور وہی بکواس کرے چلا جا رہا ہے اور اس کا جواب نہیں دے رہا. تو اب اس سے بات کر کے کیا فائدہ ہے؟ یوسف صاحب کیا فائدہ بات کر رہے ہیں؟ جواب دیں گے کسی بات کا ٹائم ضائع ہوگا بس وہی چیز گھما اب اس نے جو ہے نیا سوسا چھوڑ دیا کہ مجھے یہ بتاؤ. چلو اس نے خلیفہ کی بات کری، وہ بھی حدیث میں نے پڑھ دی، تو یہ بخاری کی حدیث کو من گھڑت بتا رہا ہے، بخاری کی حدیث کو من گھڑت بتا رہا ہے. ابے میرے بیچ میں کیوں بول رہا ہے، میرے بیچ میں کیوں بول رہا ہے حرامی؟ ٹائم ہو گیا نا، ٹائم ہو گیا. کہاں ہوا ابھی ٹائم؟ ابھی 10 سیکنڈ باقی ہے میرے. نہیں 2 منٹ میں رکھا گیا. یوسف صاحب آپ کو کسی بات کا جواب ملا؟ یوسف صاحب کسی بات کا جواب ملا؟ جی بالکل، یہ جواب نہیں دیں گے، ٹائم ایسے ضائع ہوگا، چھوڑیے. ہاں تو چلو ٹھیک ہے، اس ریکارڈنگ کو یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، عوام فیصلہ کر لے گی.